ناظرین گرامی، زندگی میں کبھی بھی فقر و فاقہ، غربت اگر آ جائے تو یہ کام کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے تو اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں کبھی غربت، فقر و فاقہ اور تنگ دستی نہیں آئے گی۔ مگر کبھی آ جائے تو یہ کام کر لیجیے گا تو انشاءاللہ کبھی غربت نہیں آئے گی، اور اگر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی یہ غربت، یہ فقر و فاقہ خود دور کرے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غربت نہیں آئے گی، لیکن اگر کسی پہ غربت آ جائے اور یہ والا کام کر لے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی غربت دور کرے گا، چاہے دیر صحیح لیکن اللہ غربت دور کرے گا۔ اور ہمیں 100% یقین ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا ہے۔ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی خود اس کے فقر و فاقہ دور کرے گا، غربت دور کرے گا؟ سنیے، حدیث سناتا ہوں ترمذی کی حدیث سے۔ اس حدیث کو سنیے، عمل کیجئے اور دوسروں تک شیئر ضرور کیجئے۔ دیکھیے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت جو ہے ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2326۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نزلت به فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پہ فقر و فاقہ آ جائے، غربت آ جائے، اور وہ اس فقر و فاقہ اور غربت کو لے کر لوگوں کے سامنے پہنچ جائے، ہاتھ پھیلا لے کہ بھائی ہماری مدد کر دو، یہ کر دو، دے دو کچھ اللہ کے واسطے، تو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ لم تسد فاقته، تو اس کا فقر و فاقہ دور نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کا عادی ہو جائے گا، پھر وہ ہمیشہ وہ مانگتا رہ جائے گا۔ بلکہ کرنا کیا ہے ایسے وقت میں جب فقر و فاقہ اور غربت آ جائے؟ تو اللہ کے ابھی فرماتے ہیں وَمَن نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ، کہ جس پہ فقر و فاقہ آ جائے، غربت آ جائے، تنگ دستی آ جائے، فَأَنزَلَهَا بِاللَّهِ، اور وہ اس کو اللہ کے سامنے پیش کر دے، فَيُوشِكُ اللَّهَ، اور اللہ سے شکوہ و شکایت کرے کہ مولا کریم، اے اللہ تو میرے فقر و فاقہ کو جانتا ہے، غربت کو جانتا ہے، مولا میرے پاس یہ پریشانی آ گئی ہے، وہ پریشانی آ گئی ہے، مولا تو ہی حل کر سکتا ہے، تیرا علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے سامنے جا کر شکوہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے شکوہ شکایتیں نہیں کرتا کہ یار میرے ساتھ ایسی غربت آ گئی ہے، ایسی پریشانی آ گئی ہے، ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے، کچھ دے دو، کچھ کر دو۔ یہ سب لوگوں کے سامنے نہیں کرتا۔ اگر لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو پھر اس کا فقر و فاقہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، بلکہ اور کھل جائے گا، دن بدن فقر و فاقہ اس کی زندگی میں آتی رہے گی۔ لیکن تھوڑا صبر کر لے گا اور اللہ کے سامنے جا کر روئے گا، اللہ کے سامنے گر گڑائے گا، تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں فیوشک اللہ، تو اللہ سے شکوہ شکایتیں کرتا ہے کہ میرے اللہ تو ہی دیکھ لے، تو ہی بنا دے میری کام۔ تو کہتے ہیں لہو برزق عاجل او آجل، عاجلین عین کے ساتھ کہ بہت جلد اللہ اس کو رزق عطا فرما دے گا، او آجلین یا تھوڑا دیر لگے گا، لیکن اللہ دے دے گا ضرور۔ جی ہاں، یہ نسخہ بتایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے پاس فقر و فاقہ آ جائے، غربت آ جائے، اور وہ یہ کام کر لے، تھوڑا صبر کر لے، اللہ سے جا کے شکوہ شکایتیں کرے، دنیا والوں سے شکوہ شکایت نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے فقر و فاقے کو دور کر دیتا ہے، تھوڑا دیر ہی صحیح، یا تو اللہ فوراً کر دیتا ہے یا پھر تھوڑا دیر لگتا ہے، لیکن اللہ دور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، کچھ بھی پریشانی آ جائے اللہ کے سامنے پیش کیجیے۔ یہ دنیا والے آپ کی پریشانی کا مذاق اڑائیں گے، کچھ دیں گے نہیں، اگر دے بھی دیں گے تو آپ پہ احسان جتائیں گے اور مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے رب سے مانگیے جو نہ مذاق اڑاتا ہے اور دیتا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ نے کب اسے نوازا ہے، کیسے نوازا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگیے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنائے، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔